بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، ایک مفکر نے کہا تھا کہ مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب، اور یہ دونوں کبھی بام نہیں مل سکتے۔ ہر آدمی کی ہر بات درست نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بات ضرور درست مانی جا سکتی ہے کہ واقعی مشرق کی کچھ باتیں مغرب کی کچھ باتوں سے الگ ہیں۔ کچھ خوبیاں ہماری مشرقی روایات اور اقتدار میں پائی جاتی ہیں، اور کچھ اچھائیاں مغرب کے اصول پسند معاشرے کا لازمی اور بہترین حصہ ہیں۔ ناظرین، مشرق اور مغرب کے تضاد اور مغرب کی برائیوں کے بارے میں ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، اور مشرقی تہذیب کو سب سے بہتر اور اچھی تہذیب قرار دیتے ہیں۔ کیا مغربی تہذیب کو برا کہنے سے ہم اپنی تہذیب اور اپنے معاشرے کی برائیوں کو چھپا سکتے ہیں، یا اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی مشرقی تہذیب اور اپنے معاشرے کی ہر ضرورت کو سچائی، نیک نیتی اور ہر رشتے کو ایمانداری سے نبھا رہے ہیں؟ آخر ہم مغرب اور مشرق کے اخلاقیات کا موازنہ کرتے ہوئے کیوں تعصب برتتے ہیں؟ اگر مشرق و مغرب میں کچھ اچھائیاں ہیں تو اسے قبول کرنے سے کیوں گریزاں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مجموعی اخلاق میں کیا فرق ہے۔ کیا ہمارے ہاں سچ اور جھوٹ کے پیمانے دیگر ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہو کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں؟ کیا مغرب میں انسانیت ناپید ہے؟ کیا وہاں اچھائی سرے سے ناپید ہے؟ ناظرین، مغربی تہذیب سے مراد وہ تہذیب ہے جو گزشتہ 4 صدیوں کے دوران یورپ میں نمودار ہوئی، کیونکہ اس سے قبل تو پورا مغرب جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، جسے وہ ڈارک ایجز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب کا تولد 16ویں صدی عیسوی میں اس وقت ہوا جب مشرقی یورپ عثمانی خلافت اسلامیہ کے زیر تسلط آیا۔ لاطینی اور یونانی علوم کے حامل بہت سے افراد وہاں سے مغربی یورپ کی جانب چلے گئے۔ اسپانیہ، جو موجودہ اسپین ہے، اس پر عیسائیت کے قبضے کا بھی یہی زمانہ تھا۔ مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک اسپین میں حکومت کی۔ مسلمانوں نے اسپین کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم و فن کا ایک شاہکار بنا دیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کو اسپین سے بے دخل کیا گیا تو وہ تمام علمی و فنی ورثہ عیسائیت کے قبضے میں آ گیا۔ یہی وہ علمی ورثہ تھا کہ جس سے یونانی اور لاطینی مفکرین نے استفادہ کیا اور جدید یورپ کی ترقی کا آغاز ہوا۔ یہی زمانہ ہے جب ایجادات ہوئیں، اور ان کے باعث نہ صرف یورپ کی پسماندگی اور جہالت کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ یورپی اقوام نئی منڈیاں تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئیں۔ ان کی حریصانہ نظریں ایشیا اور افریقہ کے ممالک پر تھیں۔ انگلستان، فرانس، پرتگال اور ہالینڈ سے پیش قدمی کی اور نت نئے ممالک کو پہلے معاشی اور پھر سے اسے گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ اس طرح تھوڑے عرصے میں ان اقوام نے ایشیا اور افریقہ کے بیشتر ممالک پر قبضہ کر کے وہاں اپنی تہذیب کو رواج دیا۔ اس رواج کی ابتدا یونانی علوم کی لائی ہوئی آزاد خیالی اور عقلی تفکر تھا، جس نے سائنسی ایجادات کی گود میں آنکھ کھولی تھی۔ سائنسی ایجادات اور مشینوں کی ترقی نے اس تہذیب کو اتنی طاقت بخش دی تھی کہ محکوم ممالک کا اس نے حد المقدور گلا گھونڈنے کی کوشش کی، وہاں کے عوام کی نظروں کو اپنی چکا چوند سے خیرہ کر دیا، اور وہ صدیوں تک اس کے حلقہ اثر سے باہر نہ آ سکے۔ مسلمان ممالک خاص طور پر اس کا ہدف بنے۔ ترکی، ایران، مصر، حجاز، فلسطین، مراکش، تیونس، لیبیا، سوڈان، عراق، شام، غرض کے تمام ممالک کو یورپ نے اپنا غلام بنا لیا، اور ہندوستان پر قبضہ کر کے یہاں کے مسلمانوں کو ان کی شاندار تہذیب سے بدظن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور وہ اپنی اس کوشش میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انگریز بر صغیر سے جاتے ہوئے 3 چیزیں لے کر گئے۔ نمبر 1 خوف خدا، نمبر 2 قانون کا احترام، اور نمبر 3 وقت کی پابندی۔ اگر ہم اپنے معمولات زندگی پر نظر ڈالیں تو واقعی ہمارا دامن ان چیزوں سے خالی دکھائی دیتا ہے، لیکن مغرب نے والدین کا احترام، بزرگوں کی عزت، رشتوں ناتوں کی اہمیت اور گھر گر ہستی جیسی انمول چیزوں کو کھو دیا۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مشرق واقعی مشرق ہے، لیکن صرف چند اچھی باتوں پر۔
فخر کرنے سے ہم اپنی باتوں کی پردہ پوشی نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ معاشرہ افراد سے تشکیل پاتا ہے۔ انسان کبھی اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اسے اپنی زندگی بہتر اور محفوظ طریقے سے بسر کرنے کے لیے گروہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا خاندان، قبیلہ، قوم اور ملک اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، مغربی تہذیب میں لباس، رہن سہن، عقائد، رسوم و رواج کی بنیاد کم و بیش ایک ہی ہے، لیکن جب ہم مشرقی تہذیب کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو کیا اس سے مراد ایشیائی تہذیب ہے؟ کیونکہ ایشیا میں تو چین اور جاپان بھی شامل ہیں اور وہ بذات خود ایک علیحدہ تہذیبی شناخت رکھتے ہیں، یا اس سے مراد جنوبی ایشیا کی گنگا جمنی تہذیب ہے، یا خالصتاً مسلمان تہذیب، یا پھر عرب یا وسط ایشیائی تہذیب؟ ان میں سے ہر تہذیب کی مقامی سوچ، باقی دنیا کے بارے میں زاویہ نگاہ، رہن سہن، پہناوا، شرم و حیا کے تصورات، پردے کی تشریح بالکل مختلف ہے۔ لہٰذا جب ہم پاکستان، بھارت یا بنگلہ دیش میں رہ کر مشرقی اقدار کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو خود کو ایک کنفیوژن میں مبتلا نہیں کرتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مغلوب اور غلام قوموں کا ایک بنیادی المیہ یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ غالب قوموں کی تہذیبی چکا چوند کے سامنے ٹک نہیں پائے، لیکن جو تہذیب پختہ بنیادوں پر استوار ہوئی وہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتی۔ البتہ حالات و واقعات کے تناظر میں کبھی اس کا مغلوب ہو جانا ناممکن نہیں۔ اسلامی تہذیب چونکہ قرآن و سنت کے دائمی اور پختہ اصولوں پر مبنی ہے، یہی وجہ ہے کہ تاتاریوں کے طوفان بلاخیز کے گزر جانے کے باوجود بھی اسلامی تہذیب کا چراغ گل نہیں ہوا۔ فی زمانے میں اسلامی تہذیب پر مغرب و یورپ کی جانب سے میڈیا، جدید تعلیمی اداروں اور جمہوریت کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں۔ مطلق آزادی، مطلق مساوات، انسانی حقوق اور مذہب فرد کا انفرادی معاملہ ہے جیسے دل فریب نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، اور میر جعفر و میر صادق نما غدار ملت ان نعروں کی نمائش میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اسلامی تہذیب کا چراغ پھر بھی منور ہے اور انشاءاللہ یہ منور رہے گا، کیونکہ حق کا نور بجھنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔